کیا ہو رہا ہے جناب؟ یار مجھے نا یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا ہے پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں. یار سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں. یار اس میں کون سا بڑی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے بھائی، اللہ پاک نے پاکستان کو ہر قسم کے قدرتی وسائل سے نوازا ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں ہر قسم کے قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں. یورپ کے پہاڑ صرف 5,500 میٹر بلند ہیں، جبکہ پاکستان میں 7,500 میٹر کے 30 پہاڑ ہیں، اور دنیا کے 14 قدیم پہاڑوں میں 5 پاکستان میں ہیں. پاکستان دنیا کے وہ 10 ملکوں میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی مٹی پائی جاتی ہے. پاکستان میں 4 موسم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. ہر 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہمارے ہاں موسم چینج ہو جاتا ہے. جیکب آباد میں جہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہوتی ہے، اسی وقت کیٹو اور نانگا پربت کی پہاڑیوں پہ -50 ڈگری سردی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں 5,000 سال پرانا ثقافت چلا آ رہا ہے. ہمارے ملک میں بابا گرو نانک کی جائے پیدائش قائم ہے، اور فیصل آباد میں دنیا کی دوسری اور ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم ہے. پھلوں کی پیداوار میں پاکستان چوتھے اور سبزیوں کی پیداوار میں دوسرے نمبر پہ ہے. پاکستان کی گندم کی پیداوار پورے بر اعظم افریقہ سے بھی زیادہ ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا. یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں کا ساسا ہے. جس دور میں کرکٹ کے دروازے اس ملک میں بند کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی سال پاکستان کو T20 کا ورلڈ چیمپئن بنا دیا. پوری قوم اس ملک پر جان قربان کرتی ہے. ہم چاہیں تو کیٹو ہمارے سارے قرضے اتار سکتا ہے. ہمارے پاس جتنا کوئلہ ہے ہم اس سے سستی بجلی بنا سکتے ہیں. ہم چاہیں تو فیڈی میڈو سے اربوں روپے کما سکتے ہیں. پاکستان نے صرف پاکستان ہی نہیں، چین کو بھی دنیا سے روبرو کروایا شاہراہ قراقرم کے ذریعے. کیلاش کی وادی اور اس جیسے خوبصورت لوگ دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے. پوری دنیا میں کشمیر اور گلگت بلتستان جیسا علاقہ نہیں ہے، اسی لیے کشمیر کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے. ناگا پربت کی خوبصورتی آنکھوں کی ٹھنڈک مانی جاتی ہے. پیڈی میڈو کا آخری سٹاپ بیال دنیا کا سب سے خوبصورت ترین سفر ہے. وادی کنہار کو دیکھ کر خود بخود چیخ نکل آتی ہے. یہ زندگی کی تمام تصویروں سے بہترین ہے. مغلیہ دور کی بادشاہی مسجد ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے. لاتعداد بزرگوں کے مزارات سے پاکستان کی زمین کو پاک زمین کہا جاتا ہے. لاہور اور فیصل آباد جیسے کھانے پوری دنیا میں نہیں ملتے. پشاور کے لوگوں کی میزبانی پوری دنیا میں مشہور ہے. ہماری سونی دھرتی میں ایسے شہداء اور کلاکاروں نے جنم لیا جن کو پوری دنیا آج تک سلام کرتی ہے. اللہ پاک نے پاکستان کو ساحل سمندر سے نوازا ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور الحمدللہ چاروں صوبے میں بہت اتفاق. یار میرا آدھا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا. آدھا مسئلہ؟ باقی آدھا کیا ہے؟ یار میں نے اپنے پروجیکٹ میں پاکستان کے وہ وسائل بتانے ہیں جن کا پاکستان کو سامنا ہے. خوبصورتی تو ایک طرف، لیکن میرے بھائی پاکستان کو مسائل بھی بہت ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے. ہم ہر سال ہزاروں کیوسک پانی جو ہے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے. ہماری پچھلی حکومتوں نے توجہ ہی نہیں دی. ہمارے طبیعت کے مطابق اگر اگلے 7 سالوں میں ڈیم نہ بنا تو پاکستان کا بچہ پانی کو ترسے گا. یہ گندگی بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہمارے بچے باہر کھیلنے جاتے ہیں اور گندگی کی وجہ سے بھی وہ بیمار ہو کے گھر آ جاتے ہیں. ہمارے ہسپتالوں میں آدھے سے زیادہ مریض جو ہیں وہ گندگی اور جراثیموں کی وجہ سے بیمار ہو کر وہاں پہ پڑے. تعلیم ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اس پر توجہ نہیں دی. ہمارے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری تعلیم کا دوہرا معیار ہے. ہمارے ملک میں امیر کی تعلیم اور ہے، غریب کی تعلیم اور ہے. اگر ہم اپنی تعلیم پہ توجہ دے دیتے تو ہمارے ملک کے لوگوں کو شعور آ جاتا. ہمارے ملک میں تعلیم کا جو معیار ہے وہ آدھے سے زیادہ آبادی ہماری ناک مانتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. انرجی کا بحران پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے نہ صرف ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے بلکہ ہم زرعی لحاظ سے ہر سال اربوں کا خسارہ کھا رہے ہیں. اب ہمارے پاس جدید مشینری کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زراعت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس نے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے. کرپشن پاکستان کے ہر ادارے میں پائی جا رہی ہے. پاکستان کا ہر چھوٹا بڑا طبقہ کرپشن کر رہا ہے. پاکستان میں کرپشن کی وجہ سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اپنی کرپشن کو روک لیں تو ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. ہم ان سب مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. وہ ان کا حل یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ باہر جا کر سرمایہ کمانے کی بجائے اپنے ملک میں رہ کے پاکستان کی خدمت کریں تو ہم پاکستان کو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بہت آگے لے جا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی ترقی کا باعث بنے گا. یار بھائی آپ نے میری پروجیکٹ میں بہت زیادہ مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. چاہے یار اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.
है।